مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ بزرگان محترم، رمضان مبارک کا 2/3 حصہ گزر گیا، ابھی صرف 1/3 حصہ باقی رہ گیا ہے۔ 20 رمضان ختم ہوئے اور آج 21ویں شب ہو گئی۔ یہ آخری عشرہ کہلاتا ہے، اور آخری عشرہ اپنے اندر بڑے فضائل رکھتا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آخری عشرے ہی میں لیلۃ القدر آنے کا زیادہ سے زیادہ امکان ہے۔ وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں تبدیل کیا جائے تو وہ ہو جاتے ہیں 83 سال اور کچھ مہینے، 80 پر 3 سال اور کچھ مہینے۔ اس کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنا یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی 83 سال عبادت کے اندر لگا دے۔ پہلے تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمر 83 برس ہوئی ہوگی، کم لوگ ہوتے ہیں جو 83 برس کو پہنچتے ہیں۔ اکثر بیشتر 50-60 ان سالوں کے درمیان انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60-70 سالوں کے درمیان لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اللہ زیادہ عمر بھی دے دیتے ہیں، تو کوئی اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، 80 سال تک بھی پہنچ جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے تو 85 سال تک پہنچ جاتا ہے، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اس سے بھی آگے پہنچ جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں جن کی عمر 100 برس ہو جاتی ہے، بعض 100 برس سے بھی آگے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو خال ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ صورتحال۔ تو اندازہ کیجئے کہ اگر ایک رات کی عبادت ہم کو مل جائے اور ہم اس کو ڈھنگ کے ساتھ انجام دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کو اتنا ثواب مل جائے گا جتنا کہ کوئی آدمی اپنی پوری زندگی لگا دے اور اس کی زندگی 83 برس ہو جائے۔ اتنی بڑی فضیلت والی یہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ آخری عشرے کے اندر اس کے آنے کا زیادہ سے زیادہ امکان، لہذا جب یہ آخری عشرہ آ گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مستعدی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ اس کے اندر عبادت کرنے میں اور نیکیوں کے کمانے میں لگائے رکھیں اپنے آپ کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ رمضان کا 2/3 حصہ گزر گیا ہے، اب یہ آخری عشرہ آ گیا،
اس آخری عشرے میں ابھی ہم پارے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ابھی کچھ پارے باقی رہ گئے ہیں۔ آج جو پارا پڑھا گیا 23واں پارا پڑھا گیا۔ 23ویں پارے کے اندر کئی صورتیں آئی، ان میں سے سب سے پہلی جو صورت ہے جو آج پڑھی گئی وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین شروع ہوتی ہے 22ویں پارے کے اختتام پر، اور پھر وہ سلسلہ چلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور 23ویں پارے کا بھی شروع والا حصہ سورہ یاسین میں گزر جاتا ہے۔ تو پہلے تو سورہ یاسین آج پڑھی گئی، اسی سورہ یاسین کی ایک آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے بنی آدم، کیا ہم نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، اور کیا ہم نے تم سے وعدہ اور قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے اندر اللہ نے شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ اسی جگہ پر نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر اس طرح کی آیتیں موجود ہیں۔ ایک جگہ پر آیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اسے دشمن ہی سمجھا کرو، کہیں دوست نہ سمجھ لینا۔ دشمن کو اگر دوست سمجھ لیا اور اس کے ساتھ تعلقات کو بڑھا لیا اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اس کی باتوں پر یقین کرتے رہے، تو نتیجہ ہوگا کہ وہ اسی کے ذریعے سے اپنی دشمنی نکالے گا اور تم کو ہلاکت کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے گا۔ لہذا تم شیطان کو جو کہ تمہارا دشمن ہے، اس کو شیطان، اس کو دشمن ہی سمجھا کرو، کہیں اس کو دوست نہ سمجھ لینا۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی عداوت کا، شیطان کی دشمنی کا بڑے کھلے کھلے الفاظ کے اندر تذکرہ فرمایا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور پہلے ان کا پتلا بنایا گیا، مٹی کے ساتھ پانی ڈال کر اور کچھ عناصر کو ملا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں جب آدم کو بنا ڈالوں، آدم کو میں تیار کر ڈالوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ آگے اللہ نے کہا کہ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے آدم علیہ السلام کے سامنے، لیکن ایک ابلیس تھا، شیطان تھا، جس نے انکار کر دیا اور اللہ سے، اللہ کے اس مطالبے پر کہ تجھے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانے بن گئی، ما منعک الا تسجد، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے، روکا ہے کہ تو آدم کے سامنے سجدہ کرنا؟ بلکہ ایک جگہ پر یہ کہا جو آج بھی پڑھا گیا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا، اس بات سے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے سامنے سجدہ کرو۔ لما خلقت بیدی، میرے ہاتھوں سے، اللہ کہہ رہے میرے ہاتھوں سے میں نے آدم کو بنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا اس وقت جب کہ تعلق کا اظہار ہوتا ہے، ارے بھائی یہ تو میں نے بنایا ہے۔ بیوی کبھی شوہر سے کہتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے تم کو کھلایا ہے، شوہر کہتا میں نے اپنے ہاتھوں سے تم کو لا کر یہ دیا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں میاں بیوی؟ اس لیے کہتے ہیں تعلق کا اظہار۔ دوست دوست سے کہتا میں تو آپ ہی کے لیے لے کے آیا، میں نے یہ چیز آپ ہی کے لیے خریدی ہے،
تو یہ جو اظہار محبت، اظہار تعلق ہوتا ہے، اللہ نے اسی کا اظہار یہاں پر حضرت آدم کے سلسلے میں فرمایا، لما خلقت بیدیا، جو چیز یعنی آدم جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میرے ہاتھ، تو اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن ایسا نہ سمجھو کہ وہ ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح۔ اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، ان سب چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی انگلیوں تک کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا مطلب صاف یہ سمجھ لینا چاہیے یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ثابت تو ہیں لیکن ہماری طرح نہیں، وہ اللہ کے شایع نشان۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ دیکھو آنکھوں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری آنکھوں کی طرح اللہ کی آنکھ ہے۔ ہماری آنکھ یہ مادیات سے متعلق ہے، جسمانیات سے متعلق ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ جیسے اپنی ایک شان رکھتے، اللہ جیسی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کی یہ چیزیں بھی ان کے شایع نشان ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان کے اعضاء، نہ اور کوئی جانور، نہ اور کوئی مخلوق، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، کوئی چیز اللہ کے جیسی نہیں ہے۔ اللہ تو اپنی طرح ہے اور ساری مخلوق اپنی طرح۔ تو یہاں پر دو باتیں سمجھ لیجیے اللہ کی صفات کے سلسلے میں، بات آ گئی تو عرض کرنا ضروری۔ یہ تو یہ کہ جو اللہ کی صفات اس طرح قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھ، اللہ کی انگلیاں، اللہ کا قدم، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا چہرہ، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ اسی طرح اور یہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اور یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتے ہیں۔ اب یہاں اترنے کا ذکر آیا تو عرش پر بیٹھنے کا ذکر ہے، پہلے آسمان پر اتر کے آنے کا ذکر ہے، اور جب اترتے ہیں تو چڑھنے کا اسی سے ذکر سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی صفات موجود ہیں، ان ساری صفات کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ ان کو ان کے اپنے معنی پر رکھتے ہوئے یہ سمجھو کہ ہماری طرح یہ صفات نہیں ہے، یہ صفات اللہ کے شایع نشان۔ اس کی آنکھ اس کی طرح، اس کی زبان اس کی طرح، اس کے ہاتھ اس کے شایع نشان، اس کا اترنا اور اس کا چلنا وہ اس کے شایع نشان، اس کا عرش پر بیٹھنا وہ اس کے شایع نشان۔ اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے، اللہ ہی نہیں سمجھ میں آتا تو اللہ کی صفات کا سمجھ میں آ جائے۔ کسی کو اللہ سمجھ میں آیا؟ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے، اپنی صفات کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، اپنی خصوصیات کے ساتھ، وہ بے انتہا قدرت والا، وہ بے انتہا علم والا، وہ ہر چیز کا کمال اپنے اندر رکھنے والا، وہ ہر طرح کا جمال اپنے اندر رکھنے والا۔ یہ ہے عقیدہ مومنوں کا، لیکن یہ کہ اس کی صفات ہے کیسی اور خود اللہ ہے کیسا یہ انسان جان نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کے پاس نہ ایسی عقل ہے نہ ایسا علم ہے۔ اسے سلف صالحین کہتے ہیں
کہ اللہ کی ان صفات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو یہ اللہ کی صفات ہیں، لیکن ان کی حقیقت کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں اور عاجز ہیں، اس لیے ان کو اللہ کے حوالے کرو، یہ اللہ کی صفات اللہ کے شایان شان ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم فاضل محدث فقیہ، ان سے کسی آدمی نے آ کر پوچھا تھا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ امام مالک نے 4 باتیں فرمائی۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی جو صفت ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اس کا معنی تو معلوم ہے، اب جو میں نے بتایا تو سمجھ میں تو آیا نا معنی، وہی اس کا معنی، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے۔ یعنی جب اس لفظ کو ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس وقت اس کی کیا کیفیت مقصود ہوتی ہے، انسان اس کو جاننے سے عاجز ہے، قاصر ہے، یہ بات مجہول ہے، یعنی ہمارے علم میں نہیں آ سکتی۔ اور تیسری بات انہوں نے فرمائی والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ جب قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى تو قرآن کی بات کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے تو گنہگار ہوگا بلکہ بے ایمان ہوگا، اسے کہا الایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھو، ہاں اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، ایسا نہیں جیسے آپ بھی میں بھی اور کوئی بیٹھا کرتا ہے، اس کا بیٹھنا اس کے شایان شان، وہ عرش کا محتاج نہیں، عرش اس وقت نہیں تھا جب اللہ تھا، عرش تو بعد میں بنایا گیا نا، اللہ ہی نے تو عرش کو بنایا، جب تک عرش نہیں بنایا گیا تھا ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش پر نہیں ہے، تو عرش کا کوئی محتاج اللہ نہیں، کسی جگہ کا خدا محتاج نہیں، وہ کسی جگہ کے اندر سما نہیں سکتا۔ چند دن پہلے ایک صاحب نے ایک سوال بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ موجود ہے تو کیا بیت الخلا میں بھی ہے اور ہمارے حمام میں بھی ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ میں نے کہا تھا بھائی اسے کل دینا، وقت کم تھا، اسے سمجھانے کافی وقت لگتا تھا، لیکن وہ سوال پھر آیا ہی تو میرے ذہن سے بھی نکل گیا۔ اب اتفاق سے دیکھیے مسئلہ آ گیا، اللہ ہر جگہ ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ جہاں تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، جہاں تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، جہاں تم 4 ہو تو 5واں اللہ ہے، یعنی مطلب ہے اللہ ہر جگہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے 50 بیٹھے ہیں، 60 بیٹھے ہیں، 100 بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے علاوہ خدا بھی یہاں موجود ہے، تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، لیکن یہ بات یہاں سمجھ کے چلیے گا کہیں اپنے عقیدوں میں فتور نہ آ جائے اور کہیں ڈھیلا پن نہ آ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ کر کوئی عقیدہ تراش لیا جائے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے موجود ہے۔ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ موجود ہے، علم کے اعتبار سے نہیں ہے یہاں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے بارے میں اللہ کو سب معلوم ہے۔ ایسا نہیں جیسے میں بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ بھی آ کے کہیں بیٹھا ہوا ہو، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن میں جو فرمایا کہ 2 تم ہیں تو تیسرا اللہ ہے، تم 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جیسے وہ 2 بیٹھے ہیں اللہ بھی تیسرا بیٹھا ہوا ہے، یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہوگا۔ یہاں مطلب یہ ہے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے،
تمہاری حقیقت اللہ کو معلوم ہے، تمہارے دلوں کے اندر کی کیفیت بھی اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم۔ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، ہم کیسے ہیں، کیا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت وہ جہاں بھی ہو، لیکن اس کی قدرت یہاں موجود ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ روشنیاں پہنچاتا ہے، وہ کھیتیاں اگایا کرتا ہے۔ انسانوں کے اندر دیکھو جو کچھ اب ہو رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہی سے تو ہے۔ ہماری سانس چل رہی ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو طاقت کانوں کے اندر دی، مجھے طاقت بولنے کی اللہ نے عطا فرمائی، ہمارا دل چل رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت سے، طاقت سے ہو رہا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اگر میں یوں کہوں کہ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن میرا علم وہاں تک بھی ہے، یعنی جہاں باؤنڈری ہے وہاں تک بھی میں جان رہا ہوں کون بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، اور میری نگاہ وہاں تک جا رہی ہے۔ تو ایک انسان یہاں بیٹھے لیکن اس کا علم وہاں تک، اس کی نگاہ وہاں تک۔ اسی طریقے پر اللہ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ جہاں بھی ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہماری نگاہ محدود ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں میں وہاں تک دیکھ سکتا ہوں، لیکن دیوار سامنے آ جائے گی تو دیوار کے بعد کا مجھے پتا نہیں، ادھر دیکھوں گا تو یہاں دیوار ہے، دیوار کے پتا باہر کا مجھے پتا نہیں، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم غیر محدود ہے اور اللہ کی نگاہ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ تو یہ مطلب ہوا اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کا، کہ اللہ موجود ہے ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے۔ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بوڑھی عورت نے آ کر سوال کیا، بوڑھی عورت نے آ کر یہی سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، کیا وہ ہر جگہ موجود ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں کل دوں، شاید اس لیے کہا ہو کہ بوڑھی عورت کو کیسا سمجھائے، یہ مطلب نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، بہرحال پتہ تھا، انہوں نے غور کیا ہوگا کہ کس طرح اس کو سمجھاؤں۔ بہرحال دوسرے دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے شایع نشان جہاں ہونا وہاں ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو ہر جگہ، ایسا نہیں جیسے میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود۔ لہذا جن صاحب نے سوال کیا تھا اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا بیت الخلا میں بھی ہے؟ سوال بھی اچھا نہیں لگتا، اللہ کے شایع نشان سوال کرنا چاہیے۔ سمجھنے کے لیے بھی سوال کرنا ہو تو بعض چیزوں کی وضاحت کرنا مناسب نہیں ہوا کرتا، بس اتنا پوچھ لیا جائے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بات سمجھ میں آ جائے گی، سمجھا دیا جائے گا۔ اب یہ بھی سوال کرنا کیا بیت الخلا میں بھی ہے، کیا نالی میں بھی ہے؟ چنانچہ ایک نے جو ہے اس طرح بھی ایک کتاب کے اندر لکھا کہ کیا اللہ نالی میں بھی ہے، اللہ پاخانے میں بھی ہے، ایسے الفاظ کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کے شایع نشان سوال کرو۔ سوال کا انداز بھی بھلا ہونا چاہیے، جواب کا طریقہ بھی احسن ہونا چاہیے۔ جب مناظرہ ہو تو وہاں بھی شریعت کہتی ہے اچھے طریقے پر مناظرہ کرو، بحث مباحثے کے لیے بھی اچھے الفاظ اور اچھا طریقہ استعمال کرو، غلط طریقے کو استعمال نہ کیا کرو۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اس لیے کہیں بھی کوئی بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ لیکن ذات اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى،
اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن عرش پر ہے کا مطلب کیا؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا، وہ مطلب خدا نخواستہ نہ لینا جو ہم اور آپ ہمارے اور اپنے لیے استعمال کیا کرتے ہیں۔ فلاں صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں، بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، فلاں بزرگ صاحب اپنے جو ہے مسند پر بیٹھے ہیں، وہاں جو مطلب ہم لیتے ہیں وہ مطلب اللہ کے شایع نشان نہیں ہے۔ یہاں سمجھنا بس اتنا ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن اس کے شایع نشان ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو کرسی کے بھی محتاج ہو جاتے ہیں، مسلک کے محتاج ہیں، جگہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں، نہ عرش کا، نہ کرسی کا، نہ کسی اور چیز کا، اس لیے وہ عرش پر مستوی ہے تو وہ اپنے شایع نشان ہے۔ اسی طرح اس کا اترنا، اس کا چڑھنا، اور اسی طرح اس کا دیکھنا، اور اس کے ہاتھ اور اس کے پیر، اس کے قدم یا اس کی پنڈلیاں، وہ اس کا مطلب ہماری طرح نہیں، وہ اللہ کے شایع نشان ہے۔ بس اس کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الایمان بہ واجب، اس کے بارے میں ایمان رکھنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے، فرض ہے کہ ایمان رکھو اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسا یہ ہم نہیں بول سکتے، کیسا بیٹھا ہے یہ سوال بھی مت کیا کرو۔ اسی لیے آگے امام مالک نے فرمایا والسؤال عنہ بدعہ، اس کی تحقیق میں پڑھنا اللہ کیسا بیٹھا ہے، کیسا اترتا ہے، کیسا چڑھتا ہے، کیسا دیکھتا ہے، اس کی کھوج میں اگر کوئی لگتا ہے وہ ایک طرف بے وقوف بھی پلرے درجے کا ہے اور دوسری طرف وہ بدعتی بھی ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کی تحقیق و جستجو میں پڑھنا یہ بدعتیوں کے کام ہوا کرتا ہے۔ اس سے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کے پیچھے انسان پڑے تو پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل پاگل ہے۔ اور پھر دین کے اندر ایک نئی بات جاری کرنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین سمجھایا، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں سمجھایا اللہ عرش پر کیسے بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے یہ تو ہم کو اور آپ کو بتایا الرحمن علی العرش استوى، لیکن اس کی تحقیق میں اللہ کے نبی نے کوئی جملہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیتیں تو ہم کو بتائی انک بأعیننا، اور یہ بھی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب نہ صحابہ نے پوچھا نہ اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ وہ سمجھتے تھے یہ اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ اس کے شایع نشان ہوا کرتی ہے، اس کی جستجو میں پڑھنا یہ کوئی تحقیقی کام نہیں ہے، یہ تحریفی کام ہوا کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں تحقیق، ریسرچ۔ انگریزی زبان میں بولے تو زیادہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ آج کل کا مزاج ایسا ہے، تحقیق بولے تو لوگ جو ہے دیدے پھاڑ کے دیکھتے ہیں، کبھی منہ بھی پھاڑ کے دیکھتے ہیں کیا بول رہے مولانا، اسے کہ ان کو تحقیق کا لفظ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ ریسرچ بولتے ہی دل بھی ہلتا ہے، دماغ بھی ہلتا ہے، گردن بھی ہلتی ہے، یعنی سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ بات تو بھائی یہ لوگ کہتے ہیں ریسرچ، یہ ریسرچ کچھ نہیں ہے، اس کا ریسرچ کرنے والا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ ارے تجھے آسمان نہیں سمجھ میں آیا، تجھے پوری زمین سمجھ میں نہیں آئی، تجھے پورا چاند سمجھ میں نہیں آیا، تجھے پورے طور پر سورج سمجھ میں نہیں آیا، تیرے جو ہے سامنے رہنے والی ہزاروں اشیاء ہیں جس کی پوری تحقیق تجھے آج تک نصیب نہ ہوئی، تو تجھے یہ کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کیا ہے اور خدا کی صفات کیا ہے؟ یہ سمجھنا تو انسان کے بس کا روگ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے شایع نشان سمجھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم جیسا سمجھیں، ہم جیسا سمجھیں گے تو ایک گمراہی، اس کا انکار کریں گے تو اور ایک گمراہی۔ چنانچہ اس سلسلے میں دو فرقے گمراہ ہوئے۔ ایک کو کہا جاتا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں دو فرقے گمراہ ہو گئے۔ ایک فرقے کا نام ہے معطلہ۔ معطلہ وہ فرقہ ہے جو اللہ کی ان تمام صفات کا انکار کرتا تھا، کہتا نہیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہے،
اللہ کی آنکھیں نہیں، اللہ کی یہ اور یہ کوئی چیز نہیں. کیوں بھائی؟ نہیں، یہ چیزیں اللہ کے لیے ہو نہیں سکتی. اللہ کے لیے یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس نے اپنے اوپر قیاس کیا اور پھر ان چیزوں کا انکار کر دیا اور کہا اللہ کی یہ چیزیں نہیں. یہ گمراہ فرقہ ہے اور اس کا نام ہے معطلہ. اور دوسرا فرقہ جو گمراہ ہوا وہ فرقہ ہے جس کو مجسمہ کہا جاتا ہے. مجسمہ وہ فرقہ ہے جو اللہ کی ان تمام صفات کو بندوں کی صفات کی طرح سمجھنے لگ گئے. ہمارے جیسے ہاتھ، ہمارے جیسی آنکھیں، ہمارے جیسا چہرہ، ہمارے جیسے پیر، نعوذ باللہ اللہ کے لیے وہی سب کچھ ثابت کرنے بیٹھ گیا جو انسانوں کے اور دیگر مخلوقات کے لیے ہے. یہ بھی گمراہ ہو گیا. بیچ میں وہ مسلک ہے جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، جو معطلہ کا بھی رد کرتے ہیں اور مجسمہ کا بھی رد کرتے ہیں. ان کو بھی غلط قرار دیتے ہیں، ان کو بھی غلط قرار دیتے ہیں. اور صحیح مسلک ان کا یہ ہے جو عرض کر دیا، اللہ کی ان صفات کو مانو لیکن مانتے ہوئے یہ بھی مانو کہ یہ صفات اللہ کے شایع نشان ہے، ہم جیسے نہیں. انکار کریں گے تو ادھر چلو جاؤ گے اور مان کر اپنے جیسے سمجھو گے تو ادھر گر جاؤ گے. اس لیے بڑا ڈینجر مسئلہ ہے صفات الہیہ کا مسئلہ، بڑا ڈینجر مسئلہ. بہرحال وضاحت کرنی ضروری سمجھ کر یہ آپ کے سامنے میں نے وضاحت کر دی تاکہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق رہے. ہاں ایک بات اور سمجھ لیں، یہ جتنی صفات کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا اس کے علاوہ بھی صفات ہیں، ان کے بارے میں ابھی جو مسلک میں نے بیان کیا یہ اہل سنت والجماعت کے جو ہے متقدمین کا مسلک ہے. وہ کہتے ہیں ان صفات کو بغیر تعویل حوالے کرو اللہ کے، اس میں کوئی تعویل نہیں. اور ہمارا سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ جانے اللہ کی صفات، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. اس سلسلے میں ایک مسلک سلف صالحین کے متاخرین کا ہے، بعد میں آنے والے اہل حق اہل سنت والجماعت کے علماء کا. انہوں نے کہا اگر یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان صفات کی کوئی مناسب تعویل کی جائے تو بھی درست ہے. مناسب تعویل کیا؟ مثلاً الرحمن علی العرش استوى. عام لوگوں کی عقل ایسی ہے کہ اگر ان کو یوں کہا جائے کہ بھائی تم یہ مانو اللہ عرش پر ہے لیکن یہ نہ مانو ہم جیسا ہے وہ اپنی طرح ہے، تو جلدی ان کی عقل میں نہیں آتا، جلدی سے وہ اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، ان کی عقلیں اسے قبول نہیں کرتی. تو ایسے عوام لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضرات علماء متاخرین نے تعویل کا ایک انداز اختیار کیا. اور وہ تعویل کیا ہے؟ انہوں نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بیٹھا ہے. اس کا مطلب بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی بادشاہ کے بارے میں بولتے ہیں بادشاہ اپنی کرسی پہ براجمان ہے، اپنی کرسی پر وہ بیٹھ گیا ہے، کرسی کو سنبھال لیا ہے. کرسی کو سنبھالنے کا مطلب کیا؟ حکومت کو سنبھال لے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ فلاں بادشاہ تھا، اب فلاں آدمی جو ہے بادشاہ ہوا، اب کرسی پہ وہ بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سو رہا ہو گھر میں، کرسی پہ نہ بیٹھا ہو، یا کسی اور جگہ کسی کام میں مشغول ہو، چل رہا ہو پھر رہا ہو، لیکن بولتے کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھا ہے. کرسی پہ بیٹھنا ایک محاورہ ہے. اس محاورے کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اس نے حکومت کو سنبھال لیا ہے. لہذا الرحمن علی العرش استوى کا مطلب یہ ہوا رحمان یعنی اللہ عرش کو سنبھال لیا، یعنی اپنی حکومت کو سنبھالا ہوا ہے. زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، جانوروں کو، جنات کو، تمام کی تمام مخلوقات کو، ان سب پر اس کی حکومت ہے. اللہ اپنی حکومت کو سنبھالا ہوا. یہ ایک مناسب تعبیر.
اگر کوئی اس طرح سمجھ لے تو بھی درست ہے، لیکن زیادہ بہتر وہ طریقہ ہے جو شروع میں عرض کیا کہ بھئی ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے لیکن اس کے شاعر شاخ۔ بہرحال بھائیو، مسئلہ طویل ہو گیا، وقت بھی ختم ہو گیا، اور چلا تھا کہاں سے مجھے یاد بھی نہیں رہا۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کی بات آئی تھی، اس میں قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا، ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی، میں نے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانے بنے؟ یہاں اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا، یہیں سے ہاتھ پر اور اللہ کی صفات پر کلام تفصیلی ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل بھی جاننے کے، اس لیے میں نے تفصیلی کلام اس پر کیا ہے۔ تو یہ مناسب بات ہے کہ ہم عقیدوں کو درست رکھا کریں، کوئی غلط عقیدہ نہ جمائے، کوئی معطلہ جیسے نہ ہو، کوئی مجسمہ جیسے نہ بن جائے، بلکہ اہل حق اہل سنت کے عقیدے کو سمجھ لے۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ باقی جو موضوع میں نے آج چھیڑا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر شیطان کو ہمارا دشمن بتایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور دوسری جگہ اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اس کو دشمن ہی سمجھا کرو۔ اس کی یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی، کس بنیاد پر شروع ہوئی، اور وہ دشمنی میں آ کے کیا 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 کرتا ہے، ہمارے ساتھ اس کی دشمنی کے انداز کیا ہوا کرتے ہیں، ایک موضوع ہے جس کو قرآن نے جگہ جگہ دی، مختلف جگہ پر اس کو موضوع بحث بنایا اور کھول کر وضاحت کر دی، تاکہ کوئی انسان اپنے دشمن کی پہچان سے آری و خالی نہ رہ جائے، کہیں کل نہ یہ کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا دشمن کون ہے، میں تو اس کو اپنا محبوب سمجھ رہا تھا، میں تو اس کو اپنا معشوق سمجھ رہا تھا، میں تو اس کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا، گلے میں ہاتھ ڈال کر میں جایا کرتا تھا، کل کوئی یہ عذر نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جگہ پوری وضاحت کے ساتھ میں بیان کر دیا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس دشمنی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیوں کر ہوئی، اور پھر اس کی حقیقت کیا ہے دشمنی کی، اور وہ دشمنی میں ہمارے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، ایک مستقل موضوع ہے۔ یہاں آیت آج پڑھی گئی تھی قرآن پاک میں، تو سنتے ذہن ادھر متوجہ ہوا کہ بھئی یہ تو بہت اہم ترین مضمون ہے، انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے دوست کو بھی جانیں، دشمن کو بھی پہچانیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں، لیکن تمہاری عجیب حالت ہے کہ میری دوستی کا اعتبار نہیں، میں تم کو بتا رہا ہوں تمہارا دشمن یہ ہے اور تم اسی سے دوستی کرنے میں تلے ہوئے ہو۔ اللہ نے سب باتیں قرآن میں فرمائی ہیں جگہ، اس سے میں تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ اس کے بارے میں کل پرسوں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچانیں اور اس کے مختلف ہیلوں بہانوں کو بھی اچھی طرح پہچان لیں، اس کے ہتھ کنڈوں کو بھی جان لیں، اس کے ہتھیارات کو بھی جان لیں، اور پھر اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔